بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام حالات کے اندر نسبندی کروانا بے شک ناجائز و حرام ہے کہ کوئی اس نیت سے نسبندی کرواتا ہے کہ ہمیں زیادہ بچے نہیں چاہیے، یا بچے اگر زیادہ ہو گئے تو ان کو کھلاؤں گا پلاؤں گا کیسے، تو اس صورت کے اندر بے شک نسبندی کرانا ناجائز و حرام ہے۔ لیکن آج میں مفتی ایم جے اکبری صاحب، صدر مفتی دارالفتہ گلزار طیبہ، ان کی ایک تحقیق آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جس میں نسبندی کی ایک جائز صورت کو انہوں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ اور احادیث سے دلیل کے طور پر ثابت کیا ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ جس کو آپریشن کے ذریعے ڈیلیوری ہوئی، آپریشن میں ڈیلیوری کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اکثر عورتوں کی 3 ڈیلیوری ہو سکتی ہے، کہ 3 ڈیلیوری تک وہ آپریشن کے ذریعے ولادت بچے کی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر زیادہ ہو تو پھر عورت کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اور یہ ڈاکٹر عورت کو پہلے سے اطلاع کر دیتے ہیں کہ اگر اب کی بار تم پریگننٹ بھی ہوئی تو تمہاری جان جا سکتی ہے۔ تو اس صورت کے بارے میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ صورت ایسی ہے کہ جس میں عورت کو جان کا خطرہ ہے، کہ اگر وہ اب پریگننٹ ہو گئی تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اس کو نسبندی کروانا جائز نہیں بلکہ واجب ہے، کیونکہ اس کو جان بچانی ہے اپنی۔ اور اس کی دلیل میں مفتی صاحب نے 2 قرآنی آیت کریمہ اور ایک حدیث پاک کو پیش کیا۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ یہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمے کا خلاصہ، کہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اور ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایسی صورت ہے جس کے اندر نسبندی جائز ہے، اس کے علاوہ عام حالات کے اندر نسبندی کروانا یہ ناجائز و حرام ہے۔ یہ صورت بھی اس لیے جائز ہے کیونکہ اس میں عورت کو جان کا خطرہ ہے۔ اب یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی کنڈوم بھی ہے، حمل روکنے والی دوائیاں بھی ہے، کاپر ٹی بھی ہے، تو پھر بھی یہ نسبندی کو جائز قرار کیوں دیا گیا؟ تو اس کے بارے میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کاپر ٹی سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے، اور ایسے کیسز آئے بھی ہیں۔ رہی بات کنڈوم کی، تو اس میں بھی کئی بار اس کے پھٹنے کی وجہ سے بھی چند قطرات رحم میں چلے جاتے اور عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے، اور پھر بھی اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ کہ جس سے حمل روکا جا سکتا ہے، حمل روکنے والی گولیاں، تو اس کی وجہ سے سینے کا کینسر ہوتا ہے عورتوں کو، اور آج کل یہ چیزیں عام بھی ہو رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ان تینوں میں سے ایک بھی چیز اگر استعمال نہیں کرتی اور عورت اس حالت میں، جبکہ اس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب تیری جان کا خطرہ ہے، تو اب وہ اگر نسبندی کرواتی ہے تو یہ اس کے لیے جائز بھی ہے، بلکہ ایسی صورت میں اس کو نسبندی کروانا واجب ہے۔ آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ایسی صورت ہو کہ جس کو ڈاکٹر کہہ دے کہ اب اس کو آپریشن کروانا ہوگا، تو ایسے میں وہ خود فیصلہ نہ لے بلکہ 3 مسلم ڈاکٹر سے کم از کم مشورہ کر لے کہ میری ایسی صورت ہے کہ مجھے اس میں نسبندی کروانی پڑے گی۔ جب وہ کہے تو اس کے بعد، اور نسبندی کروانے سے پہلے کسی مفتی صاحب سے رابطہ ضرور کرے، ان سے حکم شرع معلوم کرے، اور اس کے بعد پھر نسبندی کروائے۔ اب اس تحقیق کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ قبلہ مفتی صاحب کو ایک جگہ سے ایک مولانا صاحب کا قول آیا کہ حضرت آج میں ایک جگہ پر میت میں ہوں، اور اس عورت کی موت اسی وجہ سے ہوئی کیونکہ اس کو ڈاکٹر نے بولا تھا کہ اب کی بات اگر تو پریگننٹ ہو گئی تو تیری جان چلی جا سکتی ہے۔ اب وہ بندہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا تھا، دوائی وغیرہ سب کچھ، لیکن پھر بھی عورت حاملہ ہو گئی اور اس کی جان چلی گئی۔ تو اس وقت مولانا صاحب نے کہا تھا کہ حضرت کوئی اس کی جائز صورت نہیں ہو سکتی؟ تو اس وقت مفتی صاحب نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، اگر شریعت میں جائز صورت ہوں گی تو میں بیان کروں گا، باقی میرا گھر کا کوئی قاعدہ ہے نہیں۔ اور اللہ کی رحمت سے مفتی صاحب نے علامہ غلام رسول سعیدی کی وہ تحقیق پیش کی کہ جس کی وجہ سے کئی ایک عورتوں کی جان بچ سکتی ہے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرے، شیئر کرے، اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔